میرے بھائیوں، حقیقت یہی ہے کہ جب تک ہم اس بنیاد کو نہیں اپنائیں گے جس بنیاد پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، اس وقت تک ہمیں کامیابی اور کامرانی کی امید یا توقع نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم دیندار طبقہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، بلکہ ان ناگفتہ بے حالات میں بھی ہمیں اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ اور اس رسول کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے، اپنے ساتھیوں کے سامنے، اپنے حلقہ یا احباب کے سامنے عملی طور پر پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ احباب گرامی، خدمت خلق سوسائٹی ہیل کے زیر اہتمام منعقدہ آج کی اس پروقار عید ملن پارٹی میں آپ تمام احباب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً سٹیج پہ تشریف فرما ہمارے مہمان گرامی سے آپ متعارف ہونا باعث امر دلچسپی سمجھتے ہوں گے، اور ان کے اسماء گرامی کا ذکر آپ کے سامنے کرنا میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کے انتظار میں آپ کا بیٹھنا، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہیں وقت کا ضیاع ہوگا۔ ہمارے سامنے اس وقت اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں ضلع گجرات کی معروف دینی شخصیت حضرت پیر سید سعید احمد شاہ صاحب، سرپرست تنظیم مشائخ۔ ان کے ساتھ جلوہ افروز ہیں پاکستان کے معروف اہل قلم، ادیب، دانشور، لاہور سے تشریف لائے جناب محترم ابو بکر قدوسی صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے چیئرمین، ممتاز دانشور، محقق، مصنف جناب محترم ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان کے معروف ماہر تعلیم، ممتاز دانشور، تنظیمی رہنما جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اسی طرح تشریف فرما ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرانوالہ کے ناظم اعلیٰ مجاہد ملت مولانا محمد ابراہیم محمدی صاحب۔ ساتھ تشریف رکھتے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے نائب ناظم اعلیٰ، علاقہ میں معروف عالم دین مولانا محمد مدنی صاحب رحمہ اللہ علیہ کے لخت جگر جناب محترم مولانا محمد سعد مدنی صاحب۔ ساتھ تشریف فرما ہے ختم نبوت ریڈرز کلب پاکستان کے سیکریٹری جنرل جناب محترم برادر سہیل اظہر چودھری صاحب بورے والا سے تشریف لائے۔ تو میں آپ کے اور معزز مہمانوں کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ مہمانان گرامی کی گفتگو سے محظوظ ہونے کے لیے، استفادہ کے لیے اب میں اس سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے معروف عالم دین مولانا محمد ابراہیم محمدی صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث گجرانوالہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور چند لمحات کے لیے ہمارے سامعین کو اپنی گفتگو سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج کی یہ پروقار تقریب جو خدمت خلق سوسائٹی ہیل کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، آج کے اس پروگرام کے انعقاد پر میں منتظمین پروگرام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ احباب کے ساتھ گفتگو کے لیے جو موقع مہیا کیا گیا اس پر تہ دل سے ان کا ممنون بھی ہوں اور شکر گزار ہوں۔ نامور عالم دین، عالم اسلام کی عظیم شخصیت جناب محترم قاضی عبدالقدیر خموش حافظہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، کہ جنہوں نے آج کی اس مجلس کے اندر آپ سب احباب کو مدعو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ حاضر ہونا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب گرامی قدر، مجھ سے قبل بقیت السلف حضرت مولانا عبدالواحد سلفی حافظہ اللہ تعالیٰ انتہائی پر اثر انداز میں کلمات خیر آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ یہ کونین کے تاجور سید الثقلین امام القبلتین رحمت کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کے کسی بھی پہلو میں اگر آپ کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں تو کائنات کے امام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں، آپ کو رہنما اصول نظر آ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے انفرادی زندگی ہو تب بھی، اجتماعی زندگی ہو تب بھی، گھریلو انسان کے معاملات ہوں تب بھی، آئلی نظام زندگی ہو اور انسان کا معاشی سسٹم ہو، کائنات کے اندر حکومت اور سلطنت کرنے کے اور حکومت کرنے کے امور ہوں، انتظامی معاملات ہوں، ہر ایک معاملے کے اندر کائنات کے امام نے رہنما اصول دیے ہیں۔ آپ کی زندگی کی ابتدا سے لے کر دعوت توحید کے پہلے پیغام سے لے کر جب فیران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کونین کے تاجور نے یہ اعلان کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اس دن سے لے کر اس کائنات کو چھوڑ کر جاتے وقت جب آپ نے فرمایا تھا اللہم بالرفیق الاعلی، کائنات کے امام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تک زندگی کے ہر لمحے میں مکے کے اندر ہو تب بھی، مدینے کے اندر تب بھی، غار کے اندر ہو تب بھی، میدان کارزار کے اندر ہو تب بھی، ہر قدم پر ہر موقع پر کائنات کے امام نے یہ طریقہ اور سلیقہ بتا اصول حاصل کرنے کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، ہر لحاظ سے مشعل راہ ہے، ہر پہلو سے مشعل راہ ہے۔ جب تک ہم ان رہنما اصولوں کو اپنائیں گے نہیں، کامیابی و کامرانی حاصل نہیں ہو سکتی، صرف زبان سے نہیں، عمل سے، عملی لحاظ سے جب تک سیرت طیبہ کو نہیں اپنایا جائے گا اس وقت تک کامیابی و کامرانی نہیں ملے گی۔ یہ ایک رہنما اصول ہے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لائف کے اندر ان کو اپنے مد نظر رکھیں، انشاءاللہ الرحمن دنیا کے اندر بھی اس میں کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اس کے ذریعے اخروی زندگی کے اندر بھی کامیابی و کامرانی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے اندر آمینہ کے لال کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے ہمیں رہنمائی لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیران۔ یہ تھے وزیر آباد سے تشریف لائے مولانا محمد ابراہیم محمدی، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرانوالہ۔ احباب گرامی، میں شکر گزار ہوں خدمت خلق سوسائٹی ہیل کی طرف سے شیخ الحدیث مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر، ہمارے عزیز برادر مولانا عبید الرحمن صاحب کا، اسی طرح گوجرا سے مولانا اکرام اللہ صاحب تشریف لائے، پیغام ٹی وی کے اسکالر ممتاز وائز خطیب مولانا حافظ انعام اللہ صاحب تشریف لائے، اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد کے سربراہ رہنما مولانا
امیر حمزہ المدنی تشریف لائے، ہم ان تمام احباب کے آج کی اس عید ملن پارٹی میں تشریف آوری پہ شکر گزار ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں گجرات کی معروف مذہبی شخصیت حضرت پیر سعید احمد شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے اس حاضرین کے اجتماع کو اپنی گفتگو سے کلمات حسنہ سے مستفید فرمائے۔ حضرت پیر سعید احمد شاہ صاحب زیدہ مجدو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، سامعین محترم، آج جناب محترم قاضی عبدالقدیر خموش صاحب کی وساطت سے خدمت خلق پلیٹ فارم پر اس گاؤں حیل میں آنے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے بھی کافی مرتبہ یہاں پر کافی پروگراموں میں حاضر ہو چکا ہوں۔ خدمت خلق کے حوالے سے میرے اور آپ کی آقا کا یہ فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جو کہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ تو آج خدمت خلق کے حوالے سے ہی یہاں پر پروگرام ترتیب دیا گیا، چونکہ مجھے پتا چلا کہ یاد صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، ان کا آنا ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ ان کو بھی گجرات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بات عرض کر کے پھر اجازت چاہوں گا، چونکہ درد دل تو وہی ہے، مجھ سے پہلے آپ نے مقررین سے سماعت فرمایا۔ اس وقت میں پاکستان کے نقطہ نظر سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ افراط و تفرید کا شکار ہے۔ اگر یوں کہہ لیں تو یہ بے جانا ہوگا کہ یہاں پر انتہا پسندی ہے۔ اب کیسی انتہا پسندی ہے؟ لبرل لوگ کہیں گے کہ مذہبی انتہا پسندی ہے، مذہبی لوگ کہیں گے کہ یہاں پر لبرل انتہا پسندی ہے۔ اور اگر میں یہ بات کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ یہاں پر دونوں قسم کی انتہا پسندی ہے، لبرل انتہا پسندی بھی ہے اور مذہبی انتہا پسندی بھی ہے۔ مذہبی انتہا پسندی کیا ہے کہ کوئی بھی مسلک، کیونکہ حکم الاکثر لحکم الکل، اکثر کا حکم کل پہ بولا جاتا ہے، تمام مسلک کی بات اس لیے میں نے کہہ دی کہ اکثریت وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ مذہبی انتہا پسندی ہے۔ اور مزے کی یہ بات ہے کہ وہ اتحاد بین المسلمین کی میٹنگوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور یہ منافقت ہے کہ آپ اتحاد بین المسلمین کی میٹنگ میں آتے ہیں، وہاں پر اہل حدیث بھی ہیں، وہاں پر بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں ان کو کافر ہیں۔ یہ آپ کی منافقت ہے۔ یا تو آپ اتحاد بین المسلمین کی میٹنگ میں نہ ہو کہ وہاں پر شیعہ بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا، بین المذاہب کی میٹنگ میں آؤ، اور پھر تم آتے بھی ہو اتحاد بین المسلمین کی میٹنگ میں اور سمجھتے یہ ہو کہ یہ کافر ہے اور میں ہی مسلمان۔ یہ مذہبی انتہا پسندی ہے۔ ہاں، جس پر اجماع امت ہو چکا ہے وہ کافر ہے، مرزائی ہمارے نزدیک کافر ہے، اس پر اجماع امت ہے۔ اور قومی اسمبلی میں آپ کو معلوم ہے 1974 میں
قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، لیکن پھر اس کے بعد ایسے حملے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک متفقہ قانون ہے، آئین ہے ہمارے پاس، 1973 کا آئین ہے، وہ ہمارے لیے رہنمائی پیش کرتا ہے۔ لبرل انتہا پسندی والے کہتے ہیں جناب قومی اسمبلی کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرارداد مقاصد کا کیا مقصد ہے؟ یہ اسلامی نظریاتی کونسل آرٹیکل 227 all existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of the Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah, and no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions. یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا کام اس کا کیا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت کے مطابق تمام قوانین کو اسلام کے مطابق بنانا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لبرل انتہا پسندی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ 1990 کی بات ہے، میں اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر تھا، پہلی دفعہ بنا۔ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، ایک ایجوکیشن کی میٹنگ ہوئی، میں نے وہاں پر یہ تجویز دی کہ میٹرک تک جو نصاب تعلیم ہے ایک کر دیا جائے، مدرسہ ہو، کوئی سکول ہو، اردو میڈیم سکول ہو، انگلش میڈیم سکول ہو، یا کوئی بھی ایجوکیشن کا ادارہ ہو، 10ویں تک تعلیم کو، نصاب تعلیم کو ایک کر دیا جائے، آپ کے ملک سے انتہا پسندی ختم ہو جائے گی۔ لبرل انتہا پسندی بھی پیدا کی جاتی ہے، مذہبی انتہا پسندی بھی پیدا کی جاتی ہے۔ اس کا یہ سلوشن ہے، ایجوکیشن کی میٹنگ تھی، یہ تجویز بڑی اپریشیٹ کی گئی۔ یہ 1990 کی بات ہے، 30 سال پہلے کی بات ہے جی، میں نے تجویز دی، لیکن آج تک اس پر عمل نہیں ہوا جی۔ پھر اس کے بعد جناب سپریم کورٹ نے سود کے متعلق ایک فیصلہ دیا ہوا ہے۔ ہمارے قبلہ یاد صاحب جانتے ہیں، قاضی صاحب موجود ہیں، اس میں رکاوٹیں ڈالی گئی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنا کام مکمل کیا ہوا ہے، مکمل کا مطلب ہے اکثر کام کیا ہوا ہے، لیکن قومی اسمبلی میں پیش نہیں کیا جاتا، اس پر ڈسکس نہیں کیا جاتا، قانون سازی نہیں کی جاتی۔ یہ لبرل انتہا پسندی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ انتہا پسندی خواہ مذہبی ہو یا لبرل ہو، اس کو ختم کیا جائے، نصاب تعلیم ایک بنایا جائے اور پوری قوم کو ایک لائن پر چلایا جائے۔ اور یہ دیکھیے لبرل انتہا پسندی ہے نا کہ ملالہ یوسف کہتی ہے نکاح کی ضرورت ہی نہیں، انتہا پسندی، بلکہ میں سمجھتا ہوں ایسی بات ہے کہ مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں یورپ کے معاشرے میں بغیر نکاح کے وہ رہتے ہیں، جانور ہیں 4 ٹانگوں والے، رات کو سڑکوں پر گھومتے ہیں، کتے ہیں، کتیے ہیں، کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سوچ ایک مسلمان بچی کی نہیں ہو سکتی، جس کو تعلیم اور تربیت ٹھیک انداز میں دی جائے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اعتدال کی راہ کو اپنایا جائے، مذہبی انتہا پسندی کو ختم کیا جائے، لبرل انتہا پسندی کو ختم کیا جائے۔ اور میں آپ کو بتا دوں پچھلے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ہمارے ملک میں، سلیمان تحصیل کا قتل ہو یا دیگر واقعات ہوں، یہ تمام کام انتہا پسندی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیں مذہبی انتہا پسند کہیں گے، ہم ان کو لبرل انتہا پسند کہیں گے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعتدال کی راہ لینے کا حکم دیا ہے، اور یہ امت وسطیٰ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کی امت جو ہے یہ درمیانی امت ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ہمارا قانون ہے، جو ہمارا آئین ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے یہ انتہا پسندی ختم کی جائے۔ اب مذہبی انتہا پسندی ہو
या लिबरल इंतहा पसंदी हो, एक नुक्ते पर अगर ये कौम आ जाएगी तो इनका एक नजरिया बन जाएगा, एक नजरिया बन जाएगा तो एक कौम बन जाएगी, और एक कौम बनेगी तो ये सरकार के गुलाम बनकर जिंदगी गुजारेंगी। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बस यही कहूँगा कि दोनों आलम में मतलूब तुझे घर आराम है, दोनों आलम में मतलूब तुझे घर आराम है, उनका दामन थाम ले मोहम्मद जिनका नाम। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आज की इस ईद मिलन पार्टी में इलाका की मारूफ सियासी शख्सियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा डॉक्टर अली अहमद ताहिर साहिब को हम जहाँ तशरीफ़ आवरी पे खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह खिदमत खलक सोसाइटी हैल के सरपरस्त हम सब के बुज़ुर्ग, वालिद, भाई जनाब मोहतरम काजी अब्दुल कदीर खामोश साहिब के हमेशा दस्तो बाजू रही हैं एक शख्सियत। जहाँ पे भी काजी साहिब को किसी भी स्टेज पे देखा गया, किसी भी फोरम पे देखा गया, तो वो हमेशा उनके साथ रहे। कई लोग जानने वाले उन्हें एक दूसरे का साया समझते हैं। मेरी मुराद जनाब मोहतरम किबला साहिबजादा सईदुर रशीद अब्बासी साहिब से है। पाकिस्तान इस्लामी यकजहती कौंसिल के वाइस चेयरमैन हैं। काजी साहिब के यमीन व यसार रहते हैं, दस्तो बाजू हैं। आज की इस ईद मिलन पार्टी पे हम साहिबजादा सईदुर रशीद अब्बासी साहिब को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। सामीन किराम, आप जानते हैं कि ये आज की तकरीब सिर्फ ईद मिलन पार्टी के तौर पे है। हम सिर्फ मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी की तशरीफ़ आवरी से फ़ायदा उठाते हुए उनसे मुख्तसर गुफ्तगू की दरख्वास्त कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आइंदा अब इसके बाद तशरीफ़ लाने वाले हमारे सब मेहमानान गिरामी अपनी गुफ्तगू को इंतहाई मुख्तसर वक़्त में इकट्ठा फरमाएंगे। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर 5 मिनट के लिए गुफ्तगू इकट्ठी कर ली जाए तो यही मुनासिब होगा, ताकि हम आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब मोहतरम डॉक्टर किबला अयाज साहब के गुफ्तगू से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम मौलाना अबैदुर्रहमान साहिब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। हमारे उस्ताद हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद आज़म साहिब ऑफ गुजरावाला के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं। तशरीफ़ लाए मौलाना अबैदुर्रहमान साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मेहमानान गिरामी, मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद साहब हमारी मरकज़ी जमीयत आले हदीस के नाज़म ज़ेली तंजीमात भी हैं और मरकज़ी रहनुमा भी हैं, वो यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मोहतरम जनाब डॉक्टर किबला अयाज साहब जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन हैं, वो भी तशरीफ़ लाए हैं हफ़िज़हुल्लाह। और ख़ासकर मेरे बड़े भाई मोहतरम जनाब काजी अब्दुल कदीर खामोश साहब हफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह ताला उनको जब तक ज़िंदगी है सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज का ये प्रोग्राम जो है खिदमत खलक के उन्वान के हवाले से है, और जिस तरह मेरे भाई ने अभी बताया कि ज़िमन में ये ईद मिलन पार्टी है। दूसरा ये है कि ये हमारे बड़े भाई काजी साहब मिली यकजहती कौंसिल के चेयरमैन भी हैं। इत्तेहाद व इत्तफाक का प्रोग्राम है और इत्तेहाद व इत्तफाक की दावत है। और मैं यहाँ खसूसन एक बात से फिर अपनी बात शुरू करूँगा। मेरे वालिद मोहतरम शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद आज़म रहमहुल्लाह, ये उनके ख़ास शागिर्दों में शागिर्द हैं। जामिया इस्लामिया गुजरावाला में हमारी जमात के मशहूर व मारूफ दरसगाह में जब ये पढ़ा करते थे, हम छोटी क्लास में, तो मैंने एक दिन घर के अंदर पूछा कि भाई अब्दुल कदीर जो है, इन्होंने काजी के साथ खामोश लफ्ज़ क्यों रखा?
یعنی ایک طرف قاضی ہے اور ایک طرف خاموش ہے، اور قاضی بھی ہو اور خاموش ہو، یہ بات بنتی نہیں ہے۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے کہا تھا حافظ یہ ہے خاموش لیکن اس کی خاموشی میں بھی للکار ہے۔ تو اللہ کے فضل سے آج اس وقت سے لے کر آج تک طلباء کے اندر بھی جب لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، میں گواہ ہوں، یہ صلح کرانے والے کا کردار ادا کرتے تھے۔ تو آج بھی اسی ضمن میں انہوں نے زندگی کا عرصہ گزارے ہیں کہ لوگوں کو ملانا ہے، ان کو جدا نہیں کرنا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کا نفع کرتا ہے۔ دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ میرا اپنا فائدہ ہے، اللہ نے میرے اوپر فرض کیا، یا میں روزہ رکھتا ہوں یہ میرا اپنا مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ میں حج عمرہ کرتا ہوں تو یہ اللہ نے فرض کیا، یہ میرا اپنا اور میرے رب کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن جو حقوق العباد ہے اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے، جس طرح ابھی انہوں نے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے کہا ہے کہ ٹائم کی خیال رکھنا، تو میں ضمناً اشارہ کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کا جمع غفیر ہے، جب بھی آپ نے کسی کا نماز جنازہ کوئی آدمی یہ بتائے کبھی آپ نے سوال کیا کہ یہ نماز پڑھتا تھا، یہ روزہ رکھتا تھا، یہ حج کرتا تھا یا عمرہ کرتا تھا؟ آپ صرف ایک سوال کرتے ہیں، یہ جو میت سامنے پڑی ہے یہ مکروز تو نہیں ہے؟ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے حقوق کے اندر رب ذوالجلال غفار بھی ہے، رب ذوالجلال غفور بھی ہے، رب ذوالجلال رحمان اور رحیم بھی ہے، لیکن بندے کے حق میں اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ ہے کہ جب تک وہ بندے کا حق وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، اس وقت رب کائنات کے لیے اس کے لیے معافی کا دروازہ بند کر رکھا ہے۔ آج ہم اس کسی نماز جنازہ میں جاتے ہیں تو ہم سارے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، لیکن بات تو یہ ہے کہ کیا تو نے خود اس کو معاف کیا ہے؟ جو تیرے ساتھ اس نے ظلم کیا، تیرے ساتھ اس نے زیادتی کی، بات تو یہاں تک کہتے کہ میں فوت ہو جاؤں یہ میرے جنازے کے قریب نہ آئے، یہ میری چارپائی کے قریب نہ آئے، مجھے کندھا نہ دے، اتنے بڑے بڑے ظلم اور زیادتی۔ حالانکہ مرنے کے بعد میت کو کیا پتا چلے گا کس نے نماز جنازہ پڑھا، کس نے میری چارپائی کو کندھا دیا؟ تو اس کے لیے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ جب تک حقوق العباد نہیں ادا کریں گے تو یاد رکھو اللہ کے ہم سے فرو نہیں ہو سکتے۔ میں کچھ نہیں، قاضی صاحب اکیلے کچھ نہیں، یہ بات یاد رکھنا، فرد ملت تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، یہ بات یاد رکھنا، اکیلا آدمی کچھ نہیں ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ خامد ہے، چاہے وہ اپنے علاقے کا MP ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ دنیا کائنات کا بڑا عہدہ رکھتا ہے، جب تک ساتھ نہیں ہوں گے تو اس لیے کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں سن لو، زمین کے اوپر اللہ نے مجھے دو مشیر عطا فرمائے، مشیران فی الارض، ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، مل جل کر رہنے سے، بازو کو بازو سے ملانے سے، ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملانے سے آج ہماری قوت ہوگی۔ آج فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، ہماری یکجہتی نہیں ہے۔ ابھی محترم شاہ صاحب فرما رہے تھے میٹنگوں میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، کھانوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، جب اپنے اپنے ممبر پہ جاتے ہیں وہاں ہماری یکجہتی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری یہ آیت پڑھنا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کو میٹنگوں تک محدود کرنا۔ میرے والد محترم بھی امن کمیٹی کے لیے لوگوں کو جوڑنے کے لیے کام کرتے رہے، میں بھی ان کے ساتھ جاتا رہا، وہاں بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی تقریریں، لیکن جب اپنے حلقے میں آتے ہیں، اپنے ممبر و محراب پہ آتے ہیں، بات اپنے نظریے کی کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ لیکن یاد رکھو من ساہی کا زہی کا، جو کسی پہ ہنستا ہے پوری کائنات اس پہ ہنستی ہے۔ یاد رکھو نہ ہنسو اہل ساحل، اہل طوفان پر، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کنارے بھی ڈوب جاتے ہیں، مت سمجھو یہ ڈوبنے والے ڈوب جائیں گے، ممکن ہے کہ اللہ مدد فرمائے وہ
बच जाएं, हम तमाशा देखने वाले न डूब जाएं। इसलिए खिदमत खलक का मतलब ये है कि एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की हाजत को दूर करना, एक दूसरे की मुश्किल को दूर करना, इसी का नाम मिली यकजहती है, इसी का नाम वो कुरान मजीद की आयत की तफसीर है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, आप भी सुनते हैं, आप भी समझते हैं। बात किससे बनेगी? अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तकवे का माना सिर्फ हकूकुल्लाह नहीं है, तकवे का माना हकूकुल इबाद भी है, खिदमत खलक भी है। अगर एक औरत इस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाकर जन्नत में जा सकती है, हम तो फिर भी मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। और दूसरी जानब मदीना मुनव्वरा की सरजमीन में नमाज पढ़ने वाली, रोजा रखने वाली, प्यासी बिल्ली को मारने वाली, भूखी बिल्ली को मारने वाली, तो कायनात के इमाम ने फरमाया था इसके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है। आओ मैं और आप जो कहते हैं उस पे अमल भी करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी मिलेगी। तो इसलिए अल्लाह के हुजूर दुआ है, मुझे यहाँ ये दावत दी गई इसलिए मोहतरम मेरे भाई हाफिज अब्दुल गफ्फार सल्फी साहब, नेक बाप का बेटा हाफिज अब्दुल जब्बार साहब रहमहुल्लाह, और ये मेरे भाई काजी अब्दुल कदीर खमोश साहब, ये इनका दामाद भी है, बेटा भी है, और फिर इनका भतीजा भी है, बड़े रिश्ते हैं। तो बाहर ये दीन का काम भी कर रहे हैं। तो मैं अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी लोग अंदर से बाहर से, जिस तरह भी शाह साहब कह रहे थे, मुनाफिकत ना हो, अंदर और बाहर से एक होकर अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा, आखिरत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मैं फ्रैंकली कहना चाहूँगा कि ये भाई उबैदुर रहमान साहब ही नहीं, माइक पे आने वाले हर आलिम दीन के लिए अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करना बड़ा मसाला बन जाता है। तो इसलिए मैं भाई उबैदुर रहमान साहब की जगह इंतज़ामिया से माजरत ख़्वाह हूँ कि आइंदा आने वाले मुकर्रर हज़रात इंशाअल्लाह पूरी कोशिश फरमाएंगे कि अपनी गुफ्तगू को समेट लें। बाकी माइक पे खड़े होके आलिम दीन के लिए, ख़तीब के लिए गुफ्तगू समेटने से बड़ा कोई मसाला नहीं होता है, इसलिए आप तंगी महसूस ना फरमाइएगा। अब मैं मुल्तमिस हूँ पाकिस्तान के मारूफ अदीब हैं, कलमकार हैं, वो लिखने वाले हैं कि जिनके लिए फेसबुक पे रहने वाले लोग जानते हैं, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में लोग सुबह उठ के जब फेसबुक पे ऑनलाइन होते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं उनके कलम से वाकिफ़ हो जाऊं। अल्फाज जिनके सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं, जुमले खुद बखुद ढलते चले जाते हैं और पढ़ने वाला यूं गुम हो जाता है कि एहसास ही नहीं होता कि कालिम तो कब का ख़त्म हो गया है। वो अपने पढ़ने वाले को अपने साथ लेके चलते हैं, हालात हाज़रा पे गहरी नज़र रखते हैं, उम्मत के मसाइल को जानना चाहते हैं, दुख से शेयर करते हैं, हल बताते हैं। मुसन्निफ हैं, अदीब हैं, लाहौर से तशरीफ़ लाए काजी अब्दुल कदीर खामोश साहिब के हमेशा से रफ़ीक़ सफ़र हैं, छोटे भाई हैं। मेरी मुराद जनाब मोहतरम अबू बकर कुद्दूसी साहिब से है, तशरीफ़ लाते हैं और हमें अपने कलिमात हसना से महसूस फरमाते हैं। जनाब मोहतरम ब्रदर अबू बकर कुद्दूसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट का टाइम है और फेसबुक का जो तारुफ है वो जैसा तारुफ हुआ ऐसे लगता है जैसे बंदा बिल्कुल वेला है। और 5 मिनट का जो मामला है वो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह बगैर घड़ी देखे कि जब आप पहलू बदलेंगे तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आपको तंग भी कर रहा हूँ। काजी अब्दुल कदीर खामोश साहब हाफिज़हुल्लाह बिलाशुबा इन्होंने बड़ा सही तारुफ करवाया, बल्कि कम कि हमारे लिए वो बड़े भाई की मानिंद हैं।
میرا قاضی صاحب سے تقریباً 37-38 برس پرانا تعلق ہے، جب میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے پہلی بار قاضی صاحب کو اپنے مکتبہ قدوسیہ پہ دیکھا کہ قاضی صاحب مکتبہ قدوسیہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ محمد خان نجیب ہیں، ساتھ آغا محمود یورش صاحب ہیں۔ اہل حدیث یوتھ فورس ان دنوں تازہ نئی بنی تھی، تو یہ کچھ اپنے دستور کا مسودہ وغیرہ لے کے آئے، تو میرے والد مکرم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو دکھا رہے تھے، تو کوئی اصلاح طلبی کے لیے آئے تھے۔ تو یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد یہ تعلق الحمدللہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا، اور آج اس تعلق کی یہ نوعیت ہے کہ ہم خود بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں۔ اور میں پہلے بھی یہاں پہ آیا تھا تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ قاضی صاحب جو ہیں ان کا وجود اس گاؤں کے لیے فخر کا سبب ہے، باعث امتیاز ہے، کیونکہ قاضی صاحب جیسی شخصیات جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی تحریک کا، کسی جماعت کا ایک ماتھے کا جھومر ہوتی ہیں۔ جب حضرت علامہ احسان علیہ ذہین شہید ہوئے رحمہ اللہ، تو کچھ عرصے بعد ایک تحریک کی صورت بن گئی، احتجاجی تحریک تھی۔ تو ہمارے جو اہل حدیث ہوتے ہیں سادہ مزاج کے ہوتے ہیں، یہ مزاحمتی تحریکوں کا حصہ ماضی میں یقیناً رہے ہیں، لیکن جب سے پاکستان بنا ہے ان کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ یہ حکومت کے خلاف مزاحمتی تحریکوں کا حصہ ضرور رہے ہیں، لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ تو قاضی صاحب حافظہ اللہ جو تھے، اس تحریک جو علامہ احسان علیہ ذہین رحمہ اللہ کے بارے میں چلی، اس کی یہ روح رواں تھے۔ پھر کچھ ایسا معاملات ہوئے کہ وہ تحریک کمزور پڑ گئی۔ جب تحریک کمزور پڑی، اس کے بعد قاضی صاحب نے آگے بڑھ کے اس تحریک کو سنبھالا۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہا کرتا ہوں، نجی مجلس میں بھی کہا کرتا ہوں، لکھنے میں بھی کہا کرتا ہوں کہ قاضی صاحب اہل حدیث کی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے۔ اگر آپ ان کو اپنی تاریخ کے دامن سے نکال دیتے ہیں تو آپ کا دامن خالی ہے۔ اور یقین کیجئے یہ بات میں نہیں کہتا، ایک سے زیادہ لوگ یہ بات کہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ لاہور میں سالوس ہوٹل میں ایک پریس کانفرنس تھی، اس میں مجیب الرحمان شابی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ لفظ بولے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ بھٹو کی تحریک جو تھی وہ اتنا عرصہ نہیں چل سکی تھی جو تحریک حضرت علامہ شہید کے حوالے سے آپ لوگوں نے چلائی، اور وہ چلتی رہی 2-3 برس تک ہم لوگ سڑکوں پہ رہے۔ میں کچھ لکھ بھی رہا ہوں اس حوالے سے۔ تو قاضی صاحب کے حوالے سے یہ بات میں کہوں گا کہ بلا شبہ ان کا احسان ہے، ہمارے مسلک پہ احسان ہے، اس ملک کی سیاسی جماعتوں کے، سیاسی تحریکوں کے اوپر احسان ہے۔ اور یہ وہ اس دور کے لوگ ہیں جب سیاسی تحریکیں جو ہوتی تھی، سیاسی جماعتیں ہوتی تھی، حقیقی سیاسی کارکن پیدا کرتی تھی۔ اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سیاسی کارکنان پیدا نہیں ہوتے، اس لیے کہ سیاسی کارکنان اس لیے مادہ پرست ہو گئے ہیں، ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ 1700 ایکڑ کا محل بنا کے جب اس کے اوپر ابتلا آتی ہے وہ پاکستان چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ ہمارا جو لیڈر ہے وہ کسی بڑے سودے میں اپنا 10-20% لیے بغیر سودا فائنل نہیں ہونے دیتا ملک کا۔ نتیجہ یہ ہے کہ سیاسی کارکن بھی وہ سیاسی کارکن نہیں رہے۔ ماضی میں ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو آخری دور میں تھی سیاسی کارکنوں کی، یوں سمجھ لیجئے ہم سیاسی کارکنوں کی آخری نسل ہے۔ اب سیاسی کارکن نہیں آتے، اس لیے کہ سیاسی کارکنوں میں نے کہا ان کو پتا ہمارا لیڈر جو ہے وہ مار کھانے کے لیے تیار نہیں۔ میں آپ کو پتہ نہیں 5 منٹ کتنی ہے، 2 منٹ۔ علامہ احسان علیہ ذہین رحمہ اللہ کی ایک چھوٹی سی بات کر کے میں ختم کر دیتا ہوں اپنی بات، کہ ان کے چھوٹے بھائی تھے حافظ محبوب علیہ صاحب۔ یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود سنایا۔ وہ کراچی میں گئے ہیں، وہاں پہ تحریک استقلال کے ایک وکیل تھے، تو وہ ان کو ملے ہیں تو کسی نے تعارف کروا دیا یہ علامہ احسان علیہ ذہین کے چھوٹے بھائی ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا یار علامہ احسان علیہ ذہین کو کہو کہ اپنا ہاتھ ہولا رکھیں، ذرا زبان نرم کر لیں۔ انہوں نے بجا کے وقت کئی محاذ کھول لیں، مذہبی محاذ بھی کھولے ہوئے ہیں، ضیاء الحق کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، سیاسی محاذ بھی کھولے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا اپنا ہاتھ ہولا کر لیں، آہستہ کر لیں، زبان نرم کر لیں۔ وہ بڑے دل کے نرم تھے، وہ کہتے ہیں میں تو ڈر گیا۔ وہ گھر آئے، علامہ صاحب کے گھر آئے ہیں، اور آ کے رونا شروع کر دیا۔ جب رونا شروع کر دیا، لابی میں داخل ہوئے تو علامہ صاحب رحمہ اللہ کی اہلیہ بھاگی ہوئی آئی ہیں۔ انہوں نے علامہ صاحب کو بلایا لائبریری سے کہ یہ دیکھیں محبوب علیہ روئے جا رہا ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید خاندان میں کوئی وفات ہو گئی ہے، کیا مسئلہ بنا؟ انہوں نے کہا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے فلاں صاحب جو وہ بہت بڑے مشہور وکیل تھے، انہوں نے یہ بات کی آپ کے بارے میں۔ تو علامہ صاحب ہنسنے لگ پڑے۔ علامہ صاحب نے کہا دیکھو بات سنو، لوگ تو ٹرک کے نیچے آ کے بھی مر جاتے ہیں، میں ہر وقت سفر میں رہتا ہوں،